بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے 9ویں تراویح میں انشاءاللہ العزیز 1.25 پارہ تلاوت کیا جاوے گا۔ یہ 1.25 پارہ 11ویں پارے کے ابتدا سے 12ویں پارے کے ربع تک، پہلے چوتھائی تک، اور اس 1.25 پارے میں سورہ توبہ کی مابقیہ آیات 129 آیات میں 93 آیات تلاوت ہو چکی ہیں۔ بقیہ 36 آیات کریمہ 129 میں سے آج کے پارے میں، آج کی تراویح میں تلاوت کی جاویں گی سورہ توبہ کی۔ اس کے بعد پھر سورہ یونس ہے، مکہ میں نازل ہونے والی سورت ہے، 109 آیات کریمہ اس کی بھی ہے۔ پھر سورہ ہود ہے جو 11ویں پارے کے آخری رکوع سے 12ویں پارے کے شروع کے چوتھائی تک جا رہا ہے، اور اس کے بھی ایک کم 50 آیات کریمہ آج کی تراویح میں انشاءاللہ العزیز تلاوت کی جاویں گی۔ اور یوں یہ 36، 109 اور یہ ایک کم 50 آیات کریمہ 49، یہ 180 کے آس پاس کے آیات بن جاتی ہیں، اور اس سے کم و بیش۔ ان آیات میں سورہ توبہ کی بقیہ آیات، جس میں کل عرض کر دیا گیا تھا کہ یہ سورہ توبہ خاص غزوہ تبوک کے تناظر میں نازل ہوئی ہے، جو آخری غزوہ ہے سن 9 ہجری میں۔ سن 9 ہجری میں آخری غزوہ ہے جو رومی فوجوں کے برخلاف لڑی جانی تھی، لیکن رعب ان پر اتنا چھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک وہاں قیام کیا، مگر روم سے اٹلی سے آنے والی یہ فوج، رومی فوج جو بڑی بشاق فوج تھی، پورے سامان حرب و ضرب کئی لاکھ نفوس پر وہ مشتمل، لیکن ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا رعب چھا گیا کہ وہ مقابلے کی ٹھان نہ لے سکے، وہیں سے پیچھے چلے گئی، اور 1 مہینے تک ان کا انتظار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس، کیونکہ اس غزوہ تبوک یہ بڑا اسرت کا غزوہ تھا، بڑی مشکل حالات میں یہ غزوہ لڑی جانے والی تھی، بہت ساری مشکلات۔ موقع نہیں اس موقع پر یہاں ہمارے ہاں اتوار کلاس ہوتی ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ وہاں درس قرآن ہوتا ہے اتوار کو 11:30 سے لے کر 1 کے درمیان۔ اس میں قرآن سے محبت اور قرآن سمجھنے کی فکر رکھنے والے احباب کو ضرور ایسی دروس میں شرکت کرنی چاہیے، وہاں یہ تفصیل سے عرض کیا جاتا ہے۔ تو غزوہ تبوک میں شریک ہونے والے 4 قسم کے تھے۔ ایک تو یہ کہ حکم آیا، فوراً تیاریاں شروع، کچھ ہے کہ نہیں ہے، جس حال میں ہے، جوان ہے کہ بوڑھے ہیں، بہرحال سوار ہے کہ پیادہ پا ہے، بے سر و سامانی ہے، فقر و فاقہ ہے، باغ تیار ہے، جو کچھ بھی ہے چل نکل پڑے۔ آج کے ان آیات میں ان کا بھی بڑا خوب ذکر ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا۔ اور کچھ منافقین وہ تھے جو پہلے ہی چھٹی لے کر گئے، جھوٹے عذر، اس کا بیان ہو چکا ہے، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم۔ کچھ منافقین وہ تھے جو ابھی چھپ کر بیٹھ گئے، انہوں نے کہا جب آئیں گے نا تو دیکھیں گے، اگر تو کامیاب ہو کر آ گئے تو مٹھائی میں ہم بھی اپنا حصہ لے لیں گے، نہیں تو پھر تو بچ ہی گئے۔ آج کی صورتوں میں انہی منافقین کا ذکر ہے کہ یہ منافقین آئیں گے، آپ کو واپسی پر بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے میرے حبیب آپ جائیں گے، مدینہ پہنچ جائیں گے، یہ جو بہت سارے منافقین ہیں نا یہ آپ کے پاس آئیں گے، یہ دیہات آس پاس مدینہ کے، الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر اللہ، تو یہ ومن الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما ويتربص، یہ آتے رہیں گے یہ منافقین، اور آپ سے جھوٹے عذر بیان کرتے رہیں گے، آپ ان پر اعتبار نہ کر لیجئے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مشفقانہ اور رحیمانہ طبیعت کی بنا پر ان کو جاؤ چھٹی دے۔ ایسے منافقین کا پارہ 11 سے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا،
لقد نبأنا اللہ من افواہ اللہ نے مجھے پہلے بتا دیا، جھوٹے عذر بیان نہیں کرو، تم جھوٹے ہو، جاؤ جاؤ۔ تو یہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور وہی ہوا، وہی آئے۔ یہ دو طبقہ، تو وہ تین طبقات ہوئے، ایک وہ جو پہلے ہی وہ عذر کر کے چھٹی لی منافقین نے، ان کا بیان ہو چکا، دوسرا یہ جو آئیں گے آنے کے بعد پھر یہ دوسرا طبقہ منافقین کا۔ مومنین کے بھی دو طبقے، ایک تو وہ جو تیار ہوئے، دوسرے وہ جو انہوں نے سستی کی تھوڑی سی، وہ ساتھ پہلے 10 تھے، پھر 3 نے چھٹی لے لی، پھر 7 رہ گئے، انہوں نے ستونوں سے باندھ لیا۔ آج کی سورہ توبہ میں اسی لیے سورہ توبہ کو توبہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو بھی توبہ کی دعوت دی، او منافقو توبہ کر لو نفاق سے، سیدھے مسلمان مخلص سچے مسلمان بن جاؤ، تمہارے لیے بھی وہی انعامات ہے جو ان مخلصین کے لیے ہے۔ پھر ان 3 کے لیے بھی توبہ، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت، انہوں نے تینوں نے مسجد نبی کے ستون سے جو ریاض الجنہ میں وہ ستون آج بھی اس میں استوان توبہ، انہوں نے اسے باندھ دیا اور کہہ دیا جب تک ہم جھوٹا عذر بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹی نہیں لیں گے۔ ہمارا عذر صحیح یہی تھا کہ ہم نے سستی کی اور کوئی عذر نہیں تھا، بس ہم نہیں گئے، اور جب تک اللہ ہماری توبہ قبول نہیں کرے گا ہم اپنے کو جان نہیں چھڑائیں گے، ہم اپنے کو نہیں چھڑائیں گے، قیدی بنائیں گے زندگی بھر۔ 85 دن کے بعد اللہ نے نازل آیت فرمائی اور فرمایا کہ ان 3 کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو آج کی سورہ توبہ میں ان کا بیان ہے، تو مخلصین کا بھی بیان ہے، بلکہ مخلصین صحابہ کا بیان کر کے سبحان اللہ نے بیان کر دیا کہ ان مخلصین صحابہ جتنے بھی صحابہ ہیں، چاہے مہاجر ہیں چاہے انصار ہیں، قیامت تک جتنے جو بھی ان کی سچائی سے اتباع کر لیں گے وہ بھی جنتی، صحابہ سارے جنتی، صحابہ سارے جنتی۔ آیت ہے، کوئی جذباتی تقریر نہیں کر رہا ہوں۔ السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فاعد لهم، تیار کر رکھی ہے، یہ پیارا لفظ ہے، واعد لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا، اللہ نے تیار کر رکھی ہے ان صحابہ کے لیے۔ صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں، اور بلکہ جو بھی ان صحابہ کی سچائی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اتباع کرے گا وہ بھی ان کے ساتھ جنتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ما انا علیہ واصحابی، میری امت میں اختلاف آئے گا، یہود نصارہ ان میں دراڑیں ڈال دیں گے، ایسے اختلافات میں جو میرے صحابہ، میرے اور میرے صحابہ کی جو اتباع کرے گا وہ بھی جنتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اوصاف بھی بیان کر دیے، فرمایا کہ صدقہ خیرات کر لیا کرو، اے ہے میرے حبیب ان سے زکوٰۃ لے لیا کرے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، اور ان کو بتا دیں کہ توبہ اللہ قبول کرتے ہیں، ان اللہ هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات۔ پھر توبہ کے بارے میں بھی آگے فرمایا منافقین ہمیشہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں میں کیسے دراڑیں ڈالیں، مسجد زرار کا آگے ذکر کیا، یہود نے منافقوں کا ایک ٹولہ کھڑا کیا کیونکہ وہ زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، تو ایسے ہی بیچ میں سے ایک ٹولہ جو کلمہ پڑھتا تھا یہود نے کھڑا کر دیا، اللہ الامان والہ، یہ یہودی بڑی شرارتی ہے، مسلمانوں میں ایک گروہ کھڑا کر دیا اور کہا کہ تم اپنی مسجد یہاں بناؤ، اور مسجد بناؤ، اور پھر نبی کو بھی کہہ دو کہ آ کر یہاں مسجد، تاکہ اعتماد بحال ہو جائے۔ چنانچہ مسجد بنائی، اور یہ مسجد نہیں تھی، یہ فتنہ کا اڈا تھا، اڈا مرکز تھا، اسلحہ ڈز کیا ہوا تھا نیچے۔ تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی، آپ نے کہا میں واپس آؤں گا غزوے کے پھر پڑھ لوں گا، ابھی نہیں۔ واپسی پر آپ کو اللہ نے کہا لا تقم فیہ ابدا، نہ کب بالکل کھڑے نہ اس میں نہیں جائیے، مسجد یہ شرارتیوں کی مسجد ہے۔ آج بھی یہود نصارہ مسلمانوں میں کوئی ایک گروہ کھڑا کرتے ہیں جہاد کے نام پر اور فلانے کے نام پر اور فلانے کے نام پر، صرف مسلمانوں میں دراڑیں ڈالنے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے۔ اللہ، آپ نے دیکھا اگر اللہ نبی کو نہ بتا دیتا اس مسجد زرار تو شاید کہ خدا نہ خواستہ آج تک مسجد نبی کے مقابل میں شاید کہ وہ مسجد زرار ہوتی، لیکن اللہ نے پہلے ہی بتا دیا نبی کو، اور آئے نبی اور بیجا صحابہ کو، کہا آگ
اینٹ سے اینٹ بجا دو اور آگ لگا دو. آگ لگا دی گئی. آج تک گھاس کا تنکا وہاں نہیں اگتا ہے. وہ جتنا پلاٹ ہے کالی سیاہ مٹی ہے آج بھی. اللہ سلام تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر، عظمت. تو مسجد زرار کا بھی تو آپ نے فرمایا اس مسجد کے مقابل میں وہ مسجد ہے نا، مسجد تقوی، جس کو مخلص صحابہ نے بنایا ہے. وہ مسجد قباء ہے نا، جس میں اگر جاؤ 2 رکعت بھی اگر اخلاص سے پڑھو تو عمرے مقبول عمرے کا ثواب مل جاوے گا. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. صحابہ سلام صحابیت پر، کیا تعریف کرتا ہے اللہ. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. پھر اللہ تعالی نے اوصاف بیان کیے مومنوں کے. اے مومنوں، تمہاری جان اور مال میں نے خرید لیا ہے، بدل میں تمہیں جنت دے رہا ہوں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. لیکن یہ گھر کے اے سی میں بیٹھ کر یہ جنت نہیں ملا کرتی ہے. لڑو، جہاد کرو، اور جہاد میں نہیں ہے تو کم از کم مسجدیں آباد کرو، قرآن پڑھو، کچھ ذرا محنت کرو اللہ کے دین کے لیے بھی. یہ صرف اے سی میں پیزے کھا کر یہ جنت نہیں ملا کرتی ہے. ان اللہ. اور اس کے بعد پھر مومنوں کے 10 اوصاف بیان کیے ہیں. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون. اور اس میں سب سے پہلے توبہ. اور اللہ نے فرمایا کافر کے لیے توبہ ہے، لیکن کافر کے لیے بخشش کی. اگر ابراہیم پہ اپنے والد کے لیے بخشش کی دعا کریں، کفر پر ہوتے ہوئے، کفر پر مرتے ہوئے کافر کے لیے بخشش نہیں ہے. یہ اگر ہے تو مومن کے لیے ہے. مومن ایمان پر مر جائے، گنہگار بھی مر جائے تو نمازی جنازہ ہے، ایصال ثواب ہے، مغفرت کی دعا ہے. بھلے مومن اللہ کی کیا نوازشات ہے. اللہ ہم سب کو ایمان نصیب فرمائے. اس کے بعد پھر فرمایا وہ 3 کا توبہ ذکر کرنے کے بعد کہا اے ایمان والوں کو دوست بنایا کرو، سچوں کو دوست بنایا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سچوں کا دوست، سچوں کو اپنا دوست بنایا کرو، جھوٹوں کے ساتھ نہیں رہا کرو. اس کے بعد پھر مدینہ کے آس پاس کے منافقین کا بھی ذکر آیا، اور منافقین کے ذکر کے بعد پھر ان کی دوسری منافقت بیان کر لی کہ جب یہ قرآن کی کوئی سورت سنتے ہیں نا تو ان کی دل میں خباثت اور مروڑ اور زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن ان کے مقابل میں مومن جب قرآن سنتا ہے تو اس کا دل میں ایمان وجد آتا ہے، وہ جھومتا ہے، کیا لطف آ رہا ہے قرآن پڑھتے ہوئے. جمعہ کریں، کم از کم نقل پی جو ہے نا وہ بھی کچھ نہ کچھ برکت اور الخیر تو لے ہی آتی ہے. اس لیے آگے ذکر کر کے یہ منافقین کے یہ خصلت بیان کر کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری آیت، آپ کی تعریف اللہ نے کی. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص. یہ ایسا رسول ہے، یہ بڑا حریص ہے نیکیوں اور خیر کے لیے، اور تمہارے لیے بڑا خیر خواہ ہے. راتوں کو اٹھ کر روتا ہے اپنی امت کے لیے، اور تمہارے لیے جو مشقت والے احکامات ہیں تمہیں تو اس کا احساس نہیں ہوگا، میرے نبی کو اس کا بڑا احساس ہے کہ اللہ میری امت 50 نمازیں کہاں پڑھ سکے گی، سفر میں روزے کہاں رکھ سکے گی، سفر میں 4 نمازیں 4 رکعتیں نماز کہاں پڑھ سکے گی. یہ نبی کو بڑی فکر ہے، رخصتیں لے کر رات کو روتے روتے لیتے رہے ہیں نبی کی. لہذا اللہ پر بھروسہ کرو، اور جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے. آگے وقت تو ہو چکا ہے، آگے سورہ یونس ہے. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے یہی دعوت توحید کر کے قرآن کی حقانیت، رسول کی رسالت کو بیان کر کے یہ بیان کیا اے لوگو یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. کافروں نے کہا کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتُنَا قالوا، جب قرآن سنایا جاتا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ذرا بدل دیجئے نا، اس میں بہت سخت آیات ہے، اس میں جہاد کی آیات ہے، اس میں ہمارے جو بتوں کی خداؤں کی اس کو ذرا تبدیل کر لیجئے نا. اور میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی طرف سے قرآن لا رہا ہوں. یہ اللہ نے دلائل توحید بیان کر دیے ہیں، اور دلائل توحید میں ایک اللہ کی طاقت کو بیان کیا ہے، اور اس قرآن کی طاقت کو یا ایھا الناس
قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته. یہ قرآن جس کو نعمت مل گئی، اس کو اللہ کا فضل مل گیا، اس پر خوشی مناؤ. آخر تک پھر رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو دلیل ہے، اور پھر کہہ دیا توبہ. وہاں اہل توحید اور اہل کفر کو توبہ کی دعوت دی گئی ہے، یہاں منافقین اور اہل صحابہ کو یہاں بتایا گیا ہے. وہاں بتا دیا اہل توحید کو توبہ کی دعوت بھی ہے اور اہل کفر کو. لیکن یہ تو یونس علیہ السلام کا خاص کر ذکر کیا گیا کہ کسی قوم کو عذاب آنے کے بعد چھوڑا نہیں گیا. یونس علیہ السلام کی قوم نے، یونس کا جس کا نام دوسرا ذنون ہے، ہم نے ان کی توبہ قبول کی. پھر نوح علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اخیر تک، اور نوح علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو توبہ کی دعوت دی. یہ آیات آپ پڑھتے رہیں گے. آج کی آیات کا خلاصہ، اے مومن توبہ کو اپنا اوڑھنا بچھونا توبہ. یہاں ایک آیت لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ نے نبی کی بھی توبہ قبول کی. سبحان اللہ. تو ہم اور شما ہر وقت استغفار اور توبہ. اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.